مل کے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بلند تر صلوات اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت، بیماروں کی شفا یابی، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کی دوری کے لیے بلند تر صلوات۔ امداد حسین صاحب کے والدین مرحومین شہداء ملت جعفریہ، حاضرین کے تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات۔ دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے، مکتب آل رسول کی حفاظت کے لیے، فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم مشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولو حسینیت، اپنی ایمان کا اعلان کرو حسینیت، عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو، پوری طاقت سے جواب دو حسینیت، یزیدیت، 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 بلند تر صلوات۔ اللہ رب العزت آپ سب کا بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کی یہ عبادت، یہ مجلس، یہ زیور اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ امداد حسین صاحب کے والدین مرحومین، ان کے خاندان کے تمام مرحومین، حاضرین کے تمام مرحومین، شہداء ملت جعفریہ، سب کے درجات بلند فرمائے، منازل قبر آسان فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں، بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ مالک انہیں شفا عطا فرمائے۔ جتنی جھولیاں پہ اولاد ہیں، پروردگار انہیں اولاد عطا فرمائے۔ ہم سب کے وارث، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا
امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرمائے۔ میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے، بلندر صلوات۔ میرے صدقہ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، لائق حمد ہے وہ ذات جس ذات احدیت نے ہم سب کو انسان بنایا، مسلمان بنایا اور آل محمد کا غلام بنایا۔ لوگوں کو کیا ملا؟ ان کے امام کتنے، ان کے رہبر کتنے، ان کے رہنما کتنے، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں۔ میرا تو شکر ادا کرنا ہے رب کی اسی نعمت پر کہ رب نے جو مجھے دیے، اتنے باکمال دیے، علی ولی سے لے کر مہدی دوران تک، میرے 12 ہادی، میرے 12 رہبر، میرے 12 مولا، میرے 12 امام اتنے باکمال ہیں کہ نام الگ ہیں، کردار ایک ہے، نام الگ ہیں، سیرت ایک ہے، نام الگ ہیں، گفتار ایک ہے، نام الگ ہیں، راستہ ایک ہے، نام الگ ہیں، عقیدہ ایک ہے، نام الگ ہیں، نماز ایک ہے، نام الگ ہیں، وضو ایک ہے، نام الگ ہیں، فکر ایک ہے، نام الگ ہیں، راستہ ایک ہے، نام الگ ہیں، خدا بھی ایک ہے، مصطفیٰ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے اور عقیدہ بھی ایک ہے۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ رب نے مجھے وہ 12 ہادی عطا فرمائے ہیں۔ جائیے دنیا کی تاریخوں کا مطالعہ کیجئے، جتنے دنیا کو ملے ہیں، نہ عقیدے ایک ہیں، نہ نمازیں ایک ہیں، نہ روزہ ایک ہے۔ شیعہ خدا کا شکر ادا کیا کر، علی ولی سے لے کر مہدی دوران تک جتنے ہادی میرے اللہ نے تجھے عطا کیے ہیں، ہر آنے والا پہلے کا معید بن کر آیا ہے۔ جو دین خدا نے بنایا تھا اسے جبریل لایا ہے، جو جبریل لایا تھا اسے مصطفیٰ نے پہنچایا ہے، جو مصطفیٰ نے پہنچایا تھا اسے علی نے پھیلایا ہے۔ پھیلاتے پھیلاتے علی چلے تو حسن آگے بڑھے، حسن چلے تو حسین بڑھے، حسین چلے تو زین العابدین بڑھے، زین العابدین چلے تو باقر العلوم بڑھے، باقر العلوم چلے تو جعفر صادق بڑھے، اور اس انداز میں اپنے جد کے دین کو پھیلایا ہے۔ آج دنیا حیران ہوتی ہے یہ فقہ جعفری کیا ہے، یہ فقہ امام صادق کیا ہے۔ تو میں اس پاکیزہ مجلس کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں، یہ کبھی نہ خیال کرنا، بڑی باتیں لوگوں نے کی ہیں۔ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے نا ٹیلی ویژن کے اوپر، 2 فقہیں لکھی آتی ہیں، یہ فقہ حنفیہ ہے، یہ فقہ جعفریہ ہے۔ فقہ جعفریہ کا دنیا کے ٹیلی ویژنوں پہ نکھر کر آ جانا یہ بتا رہا ہوتا ہے لوگوں یاد رکھنا، حقیقی فقہ وہی ہوتی ہے جو گھر والوں سے ملا کرتی ہے، جو گھر والوں سے ملا کرتی ہے۔ اور امام صادق کی فقہ کوئی ذاتی فقہ نہیں ہے، امام صادق کی وہی فقہ ہے جو محمد باقر نے دی ہے، محمد باقر کی وہی فقہ ہے جو زین العابدین نے دی ہے، زین العابدین کی وہی فقہ ہے جو امام حسین نے دی ہے، امام حسین کی وہی فقہ ہے جو امام حسن نے دی ہے، امام حسن کی وہی فقہ ہے جو مولا علی نے پھیلائی ہے، اور علی کی وہی فقہ ہے جو رسول اللہ نے بتائی ہے، اور رسول نے وہی بتایا ہے جو جبریل لایا ہے، اور جبریل اسے لایا ہے جسے رب نے بنایا ہے۔ جو فرمانے میری گزارش پر، اور یہ ہے میرے رب کا احسان۔ لوگوں کے پاس دولت رہی، لوگوں کے پاس اقتدار رہا، لوگوں کے پاس پیسہ رہا، لیکن 1400 سال کی تاریخ گزرنے کے باوجود جب بھی زمانے کو علم کی ضرورت پڑی، کوئی دروازہ نظر نہیں آیا سوائے اس ایک دروازے کے جس کو مصطفیٰ مرتضیٰ کی صورت میں بنا کر گئے تھے، اور جس دروازے سے علم
ملا ہے, جس دروازے سے حکمت ملی ہے, جس دروازے سے عبادت ملی ہے, جس دروازے سے تقوی ملا ہے, جس دروازے سے حسن معاشرت ملا ہے, جس دروازے سے حق ملا ہے, جس دروازے سے خدا ملا ہے, جس دروازے سے قرآن ملا ہے, جس دروازے سے سجدہ ملا ہے, وہ دروازہ علی حیدر کرار کا دروازہ ہے. آج دنیا کو بھی یہ کہنا پڑ گیا. اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے امام گزرے ہیں, حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے خصائص امیر المؤمنین لکھی ہے, یعنی مولا علی کی خصوصیات جمع کی ہے. اور امام نسائی لکھتے ہیں, اے ابو طالب کا بیٹا, تیرا کمال یہ ہے, تیری عظمت یہ ہے, تیری عزت یہ ہے, تیری رفعت یہ ہے, تیری بلندی یہ ہے. میں نے دنیا کی بڑی بڑی شخصیتوں کو پڑھا ہے, ایک صفت میں کمال دیکھا ہے, دوسری میں زوال دیکھا ہے, دوسری میں کمال دیکھا ہے, تیسری میں زوال دیکھا ہے. لیکن ابو طالب کا بیٹا تیرا کیا کہنا ہے, حسنین کا بابا تیرا کیا کہنا ہے, ہمارے مولا تیرا کیا کہنا ہے. تیری جس صفت کو بھی میں پڑھتا گیا, تیری ہر صفت میں کمال ہی کمال دیکھتا چلا گیا, تیری ہر صفت میں کمال ہی کمال دیکھتا چلا گیا. اے علی, میں نے تیری عبادت کو دیکھا تو اپنا کمال, تیرے علم کو دیکھا تو اپنا کمال, تیرے حسن معاشرت کو دیکھا تو اپنا تیرا اپنا کمال ہے. جس صفت میں گیا. اور آج کی بات نہیں ہے دوستو, ابھی میں خطبہ جمعہ میں عرض کر رہا تھا, یہ تو 70,000 ممبر لگے ہیں علی کی توہین کے لیے, توہین اہل بیت. فقط آج کی بات نہیں ہے, جب تک لوگ ان لوگوں سے جڑے رہیں گے انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی. اور یہ میرا عقیدہ ہے, ہر زبان اس لائق نہیں ہوتی کہ اس زبان پہ آل محمد کی مدحت جاری ہو جائے. ہر کلیجہ اس لائق نہیں ہوتا کہ اس دل میں محبت آل محمد سما جائے. اس لیے کہ محمد آل محمد نور ہے, اور اللہ نور گندے برتنوں میں نہیں بھیجتا ہے, پاکیزہ برتنوں میں بھیجتا ہے. جس کا دل نور ایمان سے منور ہو, اسی دل میں علی کی ولایت کا نور آتا ہے, اسی دل میں آل محمد کی محبت کا نور آتا ہے, اسی دل میں عقیدت کا نور آتا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے. امام نسائی کو گرفتار کیا گیا تھا, چاہیے تاریخ کی اور آپ پڑھیے, شیعہ نہیں ہے, اہل سنت ہے, شہید کیا گیا. جرم کیا تھا؟ محبت علی تھا. جرم کیا تھا؟ ولایت علی تھا. جرم کیا تھا؟ علی کی سیرت پہ کتاب لکھنا, علی کے کردار پہ کتاب لکھنا. کسی بادشاہ نے بلا کر کہا تھا, ہم نے اتنے ہزار ممبروں سے علی کے خلاف توہین کرائی ہے, یہ تیری کتاب نے ہمارا سارا ذریعہ میٹ کر دیا ہے, اب فلاں کے لیے بھی کتاب لکھو, فلاں کے لیے بھی کتاب لکھو. رسیوں میں جکڑا ہوا. امام نسائی کہنے لگا, معاف رکھنا, لکھا اس کے بارے میں جاتا ہے جس میں کچھ موجود ہوتا ہے, علی کے علاوہ کسی میں کچھ ملا ہی نہیں, علی کے علاوہ کسی میں کچھ ملا ہی نہیں. اگر مل جاتا تو لکھ دیتا. اور میرے دوستو, خدا کا شکر ادا کیا کرو, اللہ نے تمہیں وہ بعظمت امام عطا فرمائے ہیں. ممبر پہ بیٹھے ہوتے تو ان جیسا خطیب نہ ہوتا, مصلی پہ ہوتے تو ان جیسا عابد نہ ہوتا, میدان میں ہوتے ان جیسا بہادر نہ ہوتا. کیا جرت ہوتی ہے میری, کیا جرت ہے کسی ذاکر کی, کیا جرت ہے کسی خطیب کی کہ ہم علی کی مدحت کو بیان کریں, ہم علی کے قصیدے کو بیان کریں. میں ہوتا کون ہوں فضیلت علی بیان کرنے والا, جس کا ماتھا چون کے اللہ کا رسول کہہ رہا ہو, یا علی تیری عزت کے لیے اتنا کافی ہے, مجھے یا میرا رب جانتا ہے یا میں محمد جانتا تجھے یا میرا اللہ جانتا ہے. گھبرائے میں بیٹھے بھائی, تجھے یا میرا اللہ جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں. میری کیا جرت ہے اس کا قصیدہ پڑھوں جس کے لیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے, تھکے نہیں بیٹھے تو قرآن والا قصیدہ سنا دوں آپ کو, جس کے لیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے, کبھی کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کبھی فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کبھی نبی اکرم کی زبان کھلتی ہے تو نبی علی کا قصیدہ پڑھتا ہے. کبھی الفاظ یہ ہوتے ہیں, برز الایمان کل الی الکفر کل, آج کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. کبھی الفاظ بدلتے ہیں تو یوں فرماتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. کبھی الفاظ بدلتے ہیں تو آواز یوں آتی ہے لا فتح الا علی, لا
دوں گا رجلن جو مرد ہو، خالی مرد نہیں ہوگا، قرار ہوگا، خالی قرار نہیں ہوگا، غیر فرار ہوگا، یحبہ اللہ ورسولہ، یحب اللہ ورسولہ، اللہ رسول کو چاہتا ہوگا، اللہ رسول اس کو چاہتے ہوں گے۔ اب میرا بھائی تیری اور میری کیا ضرورت ہے؟ میں بڑا قصیدے پڑھنے والا، میں کون ہوتا ہوں قصیدہ پڑھنے والا جس کو رب نے اول سے لے کر آخر تک، ولادت سے لے کر شہادت تک، کعبہ سے لے کر مسجد کوفہ تک خدا نے اتنی فضیلتیں عطا کی ہوں۔ مجھے بتانا کائنات میں کوئی ایک ایسا ہے جس کی زہرا جیسی زوجہ ہو، جس کے حسنین جیسے بیٹے ہوں، کوئی ایک ایسا ہے جو بیت اللہ میں پیدا ہو، کوئی ایک ایسا ہے جو سجدے میں شہید ہو۔ شیعہ خدا کا شکر ادا کر، رب نے تمہیں وہ علی دیا ہے جس کی ابتدا بھی پاکیزہ ہے، انتہا بھی پاکیزہ ہے۔ گل میری سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو بزرگو؟ اللہ نے تجھے اور مجھے وہ علی عطا کیا ہے جس کی زندگی پاکیزگی سے عبارت ہے، جس کی زندگی عدالت سے عبارت ہے، جس کی زندگی عبادت سے عبارت ہے۔ شیعو آؤ اپنے علی کو پہچان لو، آؤ اپنی زندگیوں کو سنوار لو، مت بکھرو فرقوں کے اندر، مت بکھرو ٹولوں کے اندر، یہ ہر کسی کی اپنی اپنی بولیاں ہیں۔ دین علی سے پوچھ لے، میں کون ہوتا ہوں دین بچانے والا؟ میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گا جب تک علی سے نہیں پوچھوں گا، اور حق وہ ہے جو علی بتائے گا۔ اور یہ جملے میرے نہیں، میرے آقا مصطفیٰ کے ہیں۔ فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اور پھر ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا میرے اللہ حق کو ادھر موڑنا جدھر میرا علی چلا جائے، حق کو ادھر بھیج دینا جدھر میرا علی چلا جائے۔ یہ دعائیں جملے بتا رہے ہیں کہ حق علی کا محتاج ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے۔ آج لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ نہیں کیوں پیش آ رہا ہے، سمجھنے میں دشواری کیوں ہے۔ زہرا کے بابا نے تو فیصلہ کر دیا تھا، جب دو لڑ پڑے جدھر علی ہو ادھر حق ہوگا، جب دو چل پڑے جدھر علی ہو ادھر حق ہوگا، جب دو بول رہے ہو جدھر علی ہو وہ حق ہوگا، جب دو عمل ہو جدھر علی ہو وہ حق ہوگا، جب دو عقیدے ہو جدھر علی ہو، جب دو دین ہو جدھر علی ہو وہ حق ہوگا، جب دو نظریے ہوں جدھر علی ہو وہ حق ہوگا، جب دو باتیں ہوں جدھر علی ہو وہ حق ہوگا، جب دو نمازیں ہوں جدھر علی ہو وہ حق ہوگا، جہاں دو وضو آ جائیں جدھر علی ہو ادھر حق ہوگا۔ یاد رکھنا دوستو، خالی یہاں تک نہیں فرمایا بلکہ یہاں تک بھی فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، میرا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن میرے علی کے ساتھ ہے۔ نہ علی قرآن سے جدا ہے، نہ قرآن، مل کے بولو، نہ قرآن، نہ علی قرآن سے جدا ہے، نہ قرآن علی سے جدا ہے۔ اور کیا کمال ہے تیرے علی کا۔ اور مجھے بتاؤ دنیا کے کسی راہبر کا جملہ اس انداز میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہو جیسا تیرا علی کہہ رہا تھا، اصحاب کا جھرمٹ لگا ہوا تھا۔ تیرے اور میرے مولا فرما رہے تھے لوگوں کبھی میں علی اللہ سے باتیں کرتا ہوں، کبھی اللہ مجھ علی سے باتیں کرتا ہے۔ مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا خالی میرے لیے نہیں، یہ تمہارے لیے بھی ممکن ہے۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا طریقہ علی بتاتا ہے، عمل کرنا تیرا کام ہے، طریقہ میں بتاؤں گا، عمل تو نے کرنا ہے۔ مولا بتائیے نا وہ طریقہ کیا ہے؟ میں جب میرا دل کرتا ہے، توجہ، جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے بات کروں، میں نماز پڑھتا ہوں، جب دل کرتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ کمال ہے تیرے مذہب کا۔ وہ میرے بھائی سادہ نہ بن، نکل ان خولوں سے باہر، ان جھگڑوں سے باہر نکل، اپنے عقیدے کی اصلاح کر، مرضی کا عقیدہ نہیں۔ یہ جملہ سب سے بڑا غلط جملہ ہے۔ جناب میرے دل نے چاہا تو میں نے کہہ دیا، میرے دل نے چاہا تو میں نے کر لیا، اور مولا بھی روکے گا تو میں نہیں رکوں گا۔ خبردار توہین علی نہ کر، مالک اشتر بن، مروان نہ بن، ابو ذر بن، خارجی نہ بن۔ جنہوں نے جذبوں کو مانا علی کو چھوڑا وہ خارجی بن گئے ہیں، جن نے جذبوں کو علی سے مانا وہ مالک اشتر بنا ہے، وہ ابو ذر غفاری بنا ہے، وہ حبیب ابن مظاہر بنا ہے، وہ یعقوب کلینی بنا ہے۔
جذبہ اور ہے، اطاعت اور ہے۔ میرا دل کہتا ہے میں یہ کر دوں، تیرا دل تو خراب ہو سکتا ہے نا، علی کا کلام تو خراب نہیں ہو سکتا ہے نا، علی کی بات تو خراب، ناراض تو نہیں تھے بیٹھے بھائی، علی کی بات تو خراب نہیں ہو سکتی ہے نا، لہذا اپنے دل کا علاج پہلے کر، جب پورا علاج ہو جائے پھر اس دل میں اللہ کا قرآن ڈال، پھر اس دل میں محمد کا فرمان ڈال، پھر اس دل میں علی کی نہج البلاغہ ڈال، پھر اس دل میں زین العابدین کا صحیفہ سجادیہ ڈال، پھر اس دل میں زین العابدین کی دعائیں ڈال، پھر اس دل سے یہ سارا نکال تاکہ علی تجھے بتائے۔ میرے بھائی یاد رکھنا، کوئی ذاکر، کوئی واعظ، کوئی خطیب، کوئی علامہ، کوئی فہامہ اپنی مرضی سے تجھے صحیح عقیدہ نہیں بتا سکتا جب تک کہ وہ علی کا قول نہیں کھولے گا، جب تک کہ وہ علی کا فرمان نہیں کھولے گا، جب تک کہ وہ علی کا پیغام نہیں کھولے گا۔ اور یاد رکھ، جس دل میں کلام علی نہیں ہے اس دل میں کبھی علی آ ہی نہیں سکتا ہے۔ محبت علی لانا چاہتے ہو نا تو ہر اس سے محبت کرو جس سے علی محبت کرتا تھا، ہر اس کو چاہو جس سے علی چاہتا۔ آؤ میرے دوستوں بزرگوں، آج مشکل یہی ہو رہی ہے، ہمارا نوجوان پریشان کھڑا ہے، کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کدھر جاؤں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مسجدوں کو آباد کرو، جمعے کی نمازوں کو آباد کرو، ہاں صحیح سمت پہ قرآن تمہارے گھر ہونا چاہیے۔ صبح کا آغاز مومن کی علامت کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت سے صبح کا آغاز کرتا ہے۔ اور مجھے نہیں سمجھ آتی دوستو، جو علی کو حق نہیں مانتے ہیں وہ تو قرآن پڑھیں، اور جن کو قرآن نے فائدہ دینا ہے، جو علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں، جو علی کو حق ماننے والے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ علی کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ آیت تطہیر کے لیے رب نے علی کے گھر کا انتخاب کیا ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ علی قرآن سے جدا نہیں، قرآن علی سے جدا نہیں، جن کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والا علی ہے، محمد کی رسالت کو بیان کرنے والا علی ہے، جن کا عقیدہ ہے دنیا کا کوئی امام ایسا نہیں ہے، سالوں کی زندگیاں جا کر پڑھو، کوئی 12 سال بتوں کو جھکا ہے، کوئی 80 سال جھکا ہے، کوئی 20 سال جھکا ہے، کوئی 25 سال جھکا ہے، یہ واحد تیرا علی ہے۔ پیدا ہوا تب بھی اس کا سجدہ تھا، دنیا سے گیا تب بھی اسی کا سجدہ تھا، یہ واحد تیرا علی ہے۔ پیدا ہوا تب بھی جملے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور جب دنیا سے گیا تو یہ کہتے ہوئے گیا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا۔ لہذا میرے دوستوں بزرگوں، چونکہ بہت سارے میرے نوجوان عزیز بھائی بچے ہیں، آؤ اپنے ائمہ کے کلام کو پڑھو، بڑی محبت ہے جناب سرکار کے ساتھ، ہمیں بڑے چاہتے ہیں مولا کو۔ بھائی معاف رکھنا میرے بھائی، کتنا چاہتے ہو، کتنی حدیثیں مولا کی یاد ہیں، کتنے فرمان مولا کی یاد ہیں؟ جواب کیا آتا ہے، کتنا آسان ہے مکتب اہل بیت۔ میرے معصوم نے فرمایا، ہمارا جو شیعہ ہماری 40 حدیثوں کو یاد کر لے گا، ہم اس کی جنت کی ضمانت دیں گے۔ 90 سال گزر گئے باب سائیں کو، 40 سال گزر گئے فلاں سائیں کو، کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ ناراض نہیں کر رہے، میں تم کو ناراض نہیں، لیکن دل تو سچی کر رہی نہیں۔ کتنی عمر ہو گئی؟ 70 سال، حدیثیں کتنی یاد ہیں؟ بس ہی بس مولا مولا کی لیے سب کو کیا لگے حدیثاں نا ایدے مولویاں دا کم ہے نہیں۔ جاؤ علی کے شیعوں کے حالات پڑھ، جاؤ زین العابدین کے شاگردوں کے حالات پڑھ، محمد ابن مسلم الزکوی 46,000 حدیثوں کا حافظ، حضرت ہشام 80,000 حدیثوں کا حافظ، مالک اشتر ہزاروں حدیثوں کا حافظ، جابر بن عبداللہ انصاری پیغمبر سے لے کر محمد باقر تک 7 معصوموں کے کلام کا حافظ، بہلولے دا نا اور ہر جڑا کھنا اپنے نال لکھی ہوتے، ایسے ہی بہلول خبردار نہ بدنام کر بہلول کا نام، بہلول کسی چرسی بھنگی کا نام نہیں ہے، بہلول نام ہے محمد باقر سے لے کر حسن
फकीह का नाम बोलो। साथ मासूमों के साथ जिसने जमाने को बताया है और दुनिया के जाबिरो, हक वो नहीं है जो तुम कह रहे हो, हक वो है जो मेरा मौला इमाम मोहम्मद बाकिर कहता है, हक वो है जो मेरा इमाम जाफर सादिक कहते हैं। नाराज में थे बैठे भाई, दुनिया के बड़े बड़े लोगों से मुनाजरे किए, जाओ इन लोगों की हिस्ट्रियां पढ़ो। हजरत बहलोले दाना हाथ में मट्टी का ढीला उठाए हुए एक दुनिया के बड़े मुदर्रिस की बातें सुन रहा था, जो इमाम सादिक की तौहीन करते हुए कह रहा था मेरा इमाम सादिक से इख्तिलाफ है। ये जो जाफर सादिक कहते हैं यहाँ शैतान भी आग है और अल्लाह इसे आग में डालेगा, आग ने आग का क्या बिगाड़ना है। ये जो इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि अल्लाह है लेकिन नजर नहीं आता, ये कैसे मुमकिन है? कोई शय वजूद भी रखती हो लेकिन फिर भी वो नजर ना आए। बस ये सुनना था अजीजों, मट्टी का ढीला उठाया ना, उसके सर पे दे मारा, वो गुलामों ने पकड़ा, उसके नौकरों ने पकड़ा, उसके शागिर्दों ने पकड़ा, काजी की अदालत में ले गए, कहा हुजूर इसने हमारे उस्ताद को मारा है। कहा हुजूर मसला हल कीजिए। मैंने कहा मारा है? कहा तूने मारा है। कहा वो बैठा हुआ कह रहा था। ये जो जाफर सादिक का नजरिया है कि खैर अल्लाह की तरफ से होती है लेकिन शर अल्लाह की तरफ से नहीं होती। कहते हैं मेरा नजरिया ये है खैर ही व शर ही मिन अल्लाह ताला। वो लोग ने यही से इस्तिदलाल शुरू किया था। कितने में बैठे भाई, सुनाओ ना क्या कमाल का इस्तिदलाल था। क्या लगा उस्ताद, क्या लगा काजी साहब, इनका नजरिया है खैर ही व शर ही मिन अल्लाह ताला। ऐ काजी इससे पूछो जब बुराई और अच्छाई अल्लाह कराता है तो मेरा जुर्म क्या है? अल्लाह है जिसने मट्टी का ढीला मरवाया है, मेरा क्या कसूर है? कहा दूसरा इस्तिदलाल, मेरा मौला इमाम सादिक कहता है अल्लाह शैतान को आग में डालेगा। इनका नजरिया ये है शैतान भी आग है, आग को आग क्या कहेगी? कहा ये किससे बने हैं? कहा मट्टी से। कहा मैंने क्या मारा है? कहा मट्टी का ढीला। कहा जब आग को आग कुछ नहीं कह सकती तो मट्टी को मट्टी क्या कह सकती है? फिर कहा तीसरा इस्तिदलाल सुनो। हाँ हुजूर आप खुद फैसला कीजिए। ये फरमा रहे थे ना कि हाँ कोई शय वजूद रखती है जब तक वो नजर ना आए उसका वजूद मशकूक होता है। ये मुझे दर्द दिखा दे मैं अपना जुर्म कबूल कर लूंगा। कहने लगे अजब हो, दर्द भी कभी नजर आता है। तो कहा फिर मान लेना मेरा मौला सादिक सच्चा है। जब दर्द होते हुए नजर ना आए तो वजूद होता है, मेरा अल्लाह भी होते हुए नजर ना आए तो वजूद होता। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आओ अपने मकतब को पहचानो। तेरा मकतब कोई हम मकतब नहीं है, मकतब इल्म तशय्यो है, मकतब अखलाक तशय्यो है, मकतब इबादत तशय्यो है, मकतब तकवा तशय्यो है, मकतब हुस्न मुआशरत तशय्यो है, मकतब अखलाक तशय्यो है। मेरे भाइयों अल्लाह की बहुत बड़ी अता है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ ये जो हम बड़े चौधरी बन बैठते हैं ना, जनाब मैं बड़ा मौला वाला हूँ, न किया कर तकब्बुर। तकब्बुर अली वाले को ज़ेबा ही नहीं है, तकब्बुर अली वाले के लिए जायज़ ही नहीं है। मैं बड़ा बानी हूँ, मैं मस्जिद का बानी, मैं इमाम बरगाह का बानी, मैं मजलिस का बानी, मैं मुहर्रम का बानी। खबरदार किसी को न दिखाया कर, हो सकता है रियाकारी हो जाए और तेरा अमल बर्बाद हो जाए, हो सकता है रियाकारी हो जाए और तेरा अमल ज़ाया हो जाए। अमल खुदा के लिए करता है ना तो ये अकीदा रख, जिसके लिए कर रहा हूँ वो जानता भी है, वो देखता भी है, वो समी भी है, वो अलीम भी है, वो नाज़िर भी है, वो हाजिर भी है। वो मेरा अल्लाह है जो हर शय जानता है, हर शय का आलिम है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है मैं मजलिस पढ़ूं इसलिए कि लोग कहें क्या मजलिस पढ़ी है। तो मुझे बताओ दोस्तों फिर रब के हुजूर में क्या चाहता हूँ? मैं मजलिस कराऊं इसलिए कि लोग कहें हाँ सही मानदार हुसैन ने बहुत बड़ी मजलिस कराई है। फिर ये रब से क्या चाहता है? आप सुने इसलिए कि मुझे कहेंगे मैं बड़ा सुमैया। खबरदार अब तो होली होली गल्ला स्टार हो रही है, सोशल मीडिया पे बात छा चुकी है। याद रखना मेरे भाई, जिस तरह पढ़ने वाले को खालिस होना चाहिए, कराने वाले को भी खालिस होना चाहिए, सुनने वाले को भी खालिस होना चाहिए, रोने वाले को भी खालिस होना चाहिए, नारा लगाने वाले को भी खालिस होना चाहिए। जहां खलूस नहीं होगा वहीं इबादत तबाह हो जाएगी, वहीं इबादत खत्म हो जाएगी। लिहाजा जहां खलूस पढ़ने वाले के लिए जरूरी है वहां सुनने वाले के लिए भी जरूरी है। बंदे हाँ पैसे ले
کم ہے کہ جو پیسے لے کر دکھاوے کا رو رہا ہے. کیا حسین کربلا کا حسین، کیا کربلا کا علی اکبر، کیا کربلا کا عباس، کیا کربلا کا علی اصغر، کیا کربلا کی بیویاں اب ہمارے جہلی رونے کی محتاج ہو گئی ہے. کوئی نہ روئے. اور میرے بھائیو اس بات کو لکھ لو، تمہارا رونا ان کے لیے نہیں ہے، تمہارا رونا تمہارے اپنے لیے ہے. آپ رو کر یہ باور کراتے ہیں میں قاتلوں پہ لعنت کرنے والا ہوں، میں دشمنوں پہ لعنت کرنے والا ہوں. اے مولا تیرے دکھ میں شریک ہوں، اے مولا تیرے درد میں شریک ہوں، اے مولا تیری تکلیف میں شریک ہوں. اور جو روئی ہی ریاکاری کی بنا پر کہاں شریک ہوگا. اور میرے عزیزوں بزرگوں، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، یہ چند دنوں کا کھیل ہے. اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت نہ بگاڑو، اپنا عقیدہ نہ بگاڑو. کیا عجب ہوگا. ناراض نہ ہونا، بس ایک مثال اور بات ختم کر رہا ہوں. تھکے تو نہیں بیٹھو میری باتوں سے. اب اگر امام حسین تشریف لے آئے اور آ جائے مجلس کے اندر، کتنی باتیں کر، کبھی محرم آ رہا ہے نا، لوگ دوڑ رہے ہیں، ہم نے فلاں ذاکر کو کر لیا، ہم نے فلاں مولوی کو کر لیا، ہم نے فلاں کو کر لیا. اور خدا کے لیے نکلو ان خانہ سے باہر. ساڑھے کو فلانا بندہ پردہ پہ، یہ کون سا برتری کا معیار ہے؟ ذکر ہونا چاہیے. اہمیت ذکر کی ہوتی ہے، اہمیت ذاکر کی نہیں ہوتی ہے. اہمیت بیان کی ہوتی ہے. بیان کرنے والا تو خود محتاج ہے. میں ذکر اس لیے کروں گا کہ مجھے آل محمد کی رضا چاہیے، ان کی محبت چاہیے. آپ اس لیے کرائیں کہ آپ کو ان کی محبت چاہیے. سنیں اس لیے کہ آپ کو ان کی محبت چاہیے. اور اگر میرا مجمع نظر یہ ہو کہ میں اتنا مجمع لیا ہے، میں نے اتنا پیسہ لیا ہے، میں نے اتنے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، تو یاد رکھ لوگ ملیں گے حسین نہیں ملے گا، لوگ ملیں گے علی نہیں ملے گا، لوگ ملیں گے اہل بیت. اب فیصلہ لوگ چاہیے اہل بیت چاہیے، خود فیصلہ ناراض ہو گئے. کیا چاہیے، حسین یا لوگ؟ ذاکر چاہیے، مولوی چاہیے یا حسین؟ پیسہ چاہیے، دولت چاہیے یا حسین؟ فیصلہ کر کے آنا مجلس میں. یہ محرم آ رہا ہے نا، اس محرم میں یہ فیصلہ کر کے جانا. ذاکر کو بڑا دیکھ کے سننے جا رہے ہو یا مذہب اہل بیت اور ذکر اہل بیت سننے جا رہے ہو، الگ چیز ہے. فلاں بڑے مولوی کو بلایا، یہ معیار ہے تمہارا؟ جس کو بلایا ہے اس نے بیان کیا کیا ہے، یہ معیار ہے. امیر المومنین نے فرمایا لا تنظر من قال بل انظر ما قال. مت دیکھ کہ کہنے والا کون ہے، بلکہ دیکھ کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے. یہ پہچان تیرا معیار یہ نہیں ہونا چاہیے. سوچ، تو 10 دن رو کے چپ ہو جاتا ہے. کتنا درد ہے اس کو جو غیبت کے پردے میں بیٹھا ہوا صبح و شام رو رہا. تم تو سن کے روتے ہو نا. میرا بارواں امام صبح و شام روتا ہے. تمہیں ایک مصیبت پڑی جائے تو روک لیتے ہو، وہ تو صبح شام روتا ہے. کبھی دادی زہرا کے پہلو کو، کبھی دادا علی کے زخمی سر کو، کبھی دادا حسین کے روتے ہوئے لاشے کو. آسان تھا. خدا کے لیے ہڈیاں نہ بناؤ. وہ تمہیں نہیں پتہ ہے دوستو، عیسیٰ ہے. مجھے کیا قدر ہے، مجھے کیا قدر ہے کہ حسین کا اکبر عزیز سے کیسے اترا. مجھے کیا پتا، مجھے کیا پتا ہے کہ حسین کی 4 سال کی بیٹی کے رخسار نیلے کیسے ہوئے. مجھے کیا پتا ہے، مجھے کیا پتا ہے کہ محمد کے بعد محمد کی بیٹی کیسے لوٹی. مجھے کیا پتا ہے کہ کوفے کے تنگ بازار میں علی کی بیٹی نے چادر کیسے پائی. لیکن امام زمانہ کو پتا. خدا کے لیے یہ عقیدہ ہر
جاتی. کتنا عجب ہوگا. میری کاپی گئی, میں مثال دے رہا ہوں, کاپی گئی, لکھا تھا مجلس پڑھی, نیچے لکھا ہوگا لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی. مجلس کرائی لوگوں کو دکھانے کے لیے, مجلس سنی لوگوں کو دکھانے کے لیے. ایمان سے بتاؤ 12واں امام خوش ہوگا یا روئے گا؟ کیا کہیں گے, اوے بدبخت, اب میرے دادا کے ذکر کا معیار لوگوں کو دکھانے کے لیے. نا اے مومن اپنا معیار کو بلند کر. یہ عبادت ہے, یہاں فرشتے آتے ہیں, یہاں ذکر آل محمد ہوتا ہے. حدیث نساء کے آخری الفاظ پڑھنا. معصوم فرماتے ہیں جب ذکر آل محمد ہوگا, پیغمبر سے مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ جہاں یہ حدیث ہمارا ذکر ہوگا وہاں عدل کیا ہوگا؟ اور میں جتنی دیر لوگ ہم آل محمد کا ذکر کرتے رہیں گے حبت بہم الملائکہ, ملائکہ ان کو اپنے حصار میں لیے بیٹھے رہیں گے. واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا, جب تک ہمارا ذکر کرنے والے, ہمارا ذکر سننے والے, ہمارا ذکر کرانے والے محفل سے اٹھ کر نہیں جائیں گے, ملائکہ ان کے حق میں استغفار کی دعا کرتے رہیں. اپنی محفلوں کو ایسا نہ بناؤ کہ فرشتے آنا چھوڑ دیں, اور اپنی محفلوں کو پاکیزہ بناؤ. امام زمانہ کی حضور تمہاری کاپیاں جائیں نا, پہچان لیں سچا رونے والا جس کے اندر سے آنسو نکلے میرے دادا حسین نے. یہ جو حدیثیں سنتے نا, من بقا او ابقا او تباقا وجبت لہ الجنہ, روئے رلائے رونے کی شکل بنائے جنت واجب. اس سے مراد وہ رونا ہے مچھر کا پر تر ہو جائے. سنتے ہو یہ باتیں, ہر رونا مراد نہیں ہے. وہ رونا ہے جو حسین ابن علی کو حق کو پہچان کر. بناوٹ کا رونا, پیسے لے کر رونا, دکھاوے کا رونا, لوگ کہیں بڑا روئے تھے, کوئی نہیں حال حال کر کے نہیں رو سکتا تو نہ رو, دل سے تیرے آنسو نکل آئے. تجھے ذہن میں ہونا چاہیے جن کو رو رہا ہوں ان کا بچا کچھ نہیں, میرے ذہن میں ہونا چاہیے. میرے بھائیوں, ہم اس پہ کیا گریہ کریں گے جس پہ زمین روئی ہے, جس پہ آسمان رویا ہے, جس پہ کائنات نے گریہ کیا, چرند پرند جس کی خاطر روئے, زمینوں سے جس کی خاطر خون نکلا, پتھروں سے جس کی محبت میں خون جاری ہوا, ہم اس کے لیے کیا رو سکتے ہیں؟ اسی لیے کہتا ہوں کہ چند آنسو بہاتا ہے نا, خدا کے لیے اور آل رسول کی خوشنودی کے لیے بہایا کر تاکہ تیرا نام لکھا جائے. یہ خالی آنکھوں سے آنسو نہیں روتا, اس کا دل ہماری محبت میں روتا ہے. اس کا دل میری دادی زہرا کی چادر کو یاد کر کے روتا ہے. اس کا دل میرے دادا کے شگافتہ سر کو روتا ہے. امام زمانہ کے حضور جب تیری کاپی جائے تو یہ لکھا ہوا ہونا چاہیے, مولا یہ رونے والا دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں رو رہا تھا, اس کے دل میں درد تھا کہ محمد کے بعد محمد کی زہرا اجڑ گئی ہے. اس کے دل میں درد تھا کہ محمد کے بعد محمد کا گھرانہ لٹ گیا ہے. اور میرے دوستو آؤ ذرا غور کیا کر, کیسا لٹا ہے آل رسول کا دھن, کیسی اجڑی ہے محمد کی بیٹی, کیسے لٹی ہیں زہرا جائیوں کی چادریں. ایک ماں کا کردار ہے, ایک بیٹی کا کردار ہے. ماں بھی دربار گئی ہے, بیٹی بھی دربار گئی ہے, لیکن فرق بڑا ہے. جس دربار میں ماں گئی ہے سامنے صحابی تھا, جس دربار میں بیٹی گئی ہے سامنے شرابی تھا. ماں گئی ہے چادر پہن کے گئی ہے, ملک العلماء کے جملے ہیں. بی بی زہرا جب گئی ہے نا, سر پہ چادر اڑا کے گئی ہے. ایک سنا سر اقدس پہ تھا, دوسرا زمین پہ خط کھینچ رہا تھا. لیکن جب بیٹی گئی ہے بال کھلے ہوئے تھے, رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی, اور کمینہ شراب پیتا, اور بڑھتی ہوئی شراب اس تشت میں گراتا, اور جہاں تیرے مولا کا سر تھا اور تشت میں شراب گراتا, اور خیزران کی
بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. اور چھوٹے چھوٹے زہرا کے بچے رو رو کر کہہ رہے تھے نانا دیکھ اماں بیمار ہو گئی ہے، نانا ہمارا دروازہ جلا. لیکن کربلا میں کیا ہوا؟ انداز بدلا. وہاں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، یہاں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا. اور کبھی علی اصغر، اور کبھی عون، اور کبھی محمد، اور کبھی سکینہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خالی آپ نہیں رو رہے ہو. اب بارہواں امام پردہ غیبت میں روتا ہے. اور دوستو آل رسول کے ساتھ اور کچھ درد ایسے آئے ہیں. آپ کو پتا ہے، آپ کو شام غریبہ کی آگ سنتے ہیں نا، کئی بار امت نے آل رسول کے گھر کو جلایا ہے، کئی بار جلایا ہے. تین جلنے تو مجھے بھی تاریخ میں ملے ہیں. ایک تب جلایا گیا جب نانے کا کفن میلہ نہ ہوا تھا، ایک تب جلایا گیا جب ویر مارے گئے، اور ایک تب جلایا گیا جب منصور دوان کی ملعون کا زمانہ تھا. تیرا امام جعفر صادق آدھی رات تھی جب تیرے مولا کے گھر کو آگ لگائی گئی. اب مجھے بتاؤ، سوتے ہوئے جعفر صادق نے، سوتے ہوئے جعفر صادق نے اٹھے، اپنے بچوں کو نکالا. عزیز و اکرما بڑھے، بس یہی جملہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں. آگے بڑھے نا، بچے نکال لیے. ہاں سامان تو جلا لیکن کسی انسانی جان کا نقصان نہ ہوا. لیکن راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام صادق ایک کونے میں بیٹھے رو رہے ہیں، ایک کونے میں بیٹھے رو رہے ہیں. کہتے ہیں میں مولا کے قریب گیا. سن باؤ کی جملہ، میں مولا کے قریب گیا. میں نے عرض کی فرزند زہرا اتنا کیوں رو رہے ہو؟ مولا کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ فرمایا میں اس آگ کو یاد کر کے نہیں رو رہا. مولا کس آگ کو یاد کر رہے ہو؟ کہ اس آگ کو جسے لگانے والے تھے بجھانے والا کوئی نہ تھا، اور جس کو لگا کے آگ کہتے تھے لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو اولاد رسول کو. اجرکم اللہ. خالی آپ نہیں رو رہے، بارہواں مولا پردہ غیبت میں رو رہا ہے تو مجلس سن کے روتے ہو نا. بارہواں امام صبح و شام روتا ہے. آؤ سارے ہاتھ بلند کرو، آؤ امداد حسین کے والدین کے لیے، آؤ ان کے خاندان کے مرحومین کے لیے، جتنے بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے، جتنے بے اولاد ہیں ان کی اولاد کے لیے. آؤ ہاتھ بلند کرو نا. بارہویں امام کو پرسہ دیتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں. السلام علی الحسین الغریب. مومن بیٹھا ہو، کان میں آواز آ جائے حسین غریب ہو گیا. السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی بنات الحسین، السلام علی علی ابن الحسین. اور مومنہ غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس جائیداد نہ ہو، غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس دولت نہ ہو. سن پاؤ گے غریب کسے کہتے ہیں؟ کربلا کا میدان ہو، عباس مارا جائے، اکبر مارا جائے، قاسم مارا جائے، حسین مارا جائے، خیموں کو آگ لگ پڑے. استاد العلماء فرماتے ہیں 4 وقت ایسے ہوتے ہیں اگر کسی گھر کو آگ لگ جائے، مرد موجود نہ ہو، عورتوں کے مر جانے کا خوف ہوتا ہے. سید العلماء فرماتے تھے 4 وقت کون سے؟ حوصلے سے سننا. فرمایا پہلا وہ وقت جب کسی گھر کو آگ لگ جائے، دوسرا وہ وقت جب کوئی لوٹنے آ جائے، تیسرا وہ وقت جب آندھی چل پڑے، چوتھا وہ وقت جب زلزلہ آ جائے. پھر سید رو کے فرماتا تھا میرا سلام علی کی زینب پر، میرا سلام علی کی بیٹیوں پر، جن پہ چاروں مصیبتیں اکٹھی آئی ہیں.
کے سر پہ جا